تیسرا درجہ ایسا ہے حسد کا جس میں انسان نیکی کما سکتا ہے۔ اب اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہوگا کہ ایک انسان کے اندر میں نے عرض کیا کہ خیالات تو آتے ہیں، یہ کہاں کا خیالات آتے ہیں اس کے پاس اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بہت سے جذبات رکھتے ہیں، یہ انسان ان جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پورا کرتا ہے، وہی جذبے نیکی بن جاتے ہیں، اچھائی شمار ہوتے ہیں، وہی جذبے انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہی جذبات ہوتے ہیں لیکن انسان اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے استعمال کرتا ہے، وہی جذبات ہوتے ہیں، وہی انسان کے لیے گناہ بن جاتے ہیں، جو سکونی کا سبب بنتے ہیں۔ اور ان جذبات میں سے ایک انسان کا نعمتوں کو چاہنا اور دوسرے کے پاس نعمتیں دیکھ کر یہ چاہنا کہ مجھے بھی مل جائے، میرے پاس بھی ہو۔ انسان کا نعمتوں کو چاہنا یہ کوئی بری بات نہیں، اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا یہ بھی بری بات نہیں، بس یہ کہ حلال طریقے سے نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، حلال کمائی سے نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن جب انسان دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر جلتا ہے اور اڑتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں آئی، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس سے چھن جانی چاہیے، وہیں سے یہ انسان گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے اور پھر بہت سی حرکتیں بھی کرتا ہے۔ ان حرکتوں کے نتیجے میں یہ انسان خود بھی بے سکون ہوتا ہے اور اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کو بھی بے سکون کرتا ہے۔ کھلا انسان اس کی ترقی کیوں ہو گئی، کھلا انسان کے ہمارا معاشرہ کھلا انسان کے بچے کیوں قابل ہو گئے، وہ اتنے اچھے کیوں پڑھ لکھ گئے، ان کے بچوں کی شادیاں کیوں ہو گئی، ان کے یہاں بچے کیوں ہو گئے، اور ان کے پاس اتنا پیسہ کیوں آ گیا، اس نے اپنا گھر بنا دیا۔ اور خواتین کے اندر وہ مردوں کو بھی کہتے اللہ کے پاس یہ ہمارے پاس ہے، اللہ کے پاس یہ چیز ہے ہمارے پاس ہے، اور وہی چیز مرد کو بسا اوقات حرام کمانے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کہیں نہ کہیں سے تو پورا کر دوں، اور پھر یہ انسان گناہوں کے ایسے راستے پر چل جاتا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ انسان رشوت کے راستے پر چلتا ہے، یہ انسان سود کھانے کے راستے پر چلتا ہے، یہ انسان دوسرے کا حق مارنے کے راستے پر چلتا ہے، یہ انسان وراثت میں اپنی بہنوں کو حق نہ دینا اور خود ان کا حق کھا لینا اس راستے پر چل پڑتا ہے، بہن بھائیوں کی چیزوں پر، ان کی جائیدادوں پر قبضے کرنے پر چل پڑتا ہے۔ یہ وہ انسان کے اندر چاہت ہے مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، چاہت پوری نہیں، چاہت پوری نہیں،
طریقہ برا ہوتا ہے، اور جب انسان ان راستوں پر چل پڑتا ہے تو اس کی کوئی اتحاد نہیں، کوئی اتحاد نہیں، دنیا میں کوئی اتحاد نہیں، یہاں تک کہ وہ ملک کا سربراہ بھی بن جاتا ہے تو کہتا ہے کہ 7 بڑے ملک کی چیز لیکن ہے نا یہ اس وقت میں حملہ کر رہی ہے، اور یہ جو 2-3-4 ملک یہ بھی میرے، یہ بھی میرے ماتا کو نہیں کرتا، چھوٹے سے انصاف کرتا ہے، جہاں تک جاتا ہے ختم نہیں۔ ہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اختتام بتایا اور فرمایا لوکان علی کی حاضر آبادیہ کی بیماری لب کا راستہ دے سکتے کہ اگر اس عادت کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں مال کی لب کا راستہ دے سکتے یہ تیسری وادی کی چاہے بلا یم نہ اجم اپنی عادت میں قرآن اور اس عادت کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی مگر قبر کر اپنی مٹن یہ جب چلی جائے گی تو سکون مل جائے گا، اور اس سے پہلے زندگی میں سکون کیسے مل سکتا ہے کہ یہ انسان نعمتوں کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، حلال مال کماتا رہے، انشاءاللہ العزیز اس بندے کو سکون ملے گا نعمتیں ملنے کے باوجود۔ لیکن اگر انسان معاشرے کے اندر حسد کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے اندر کچھ باتوں کو سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اب حسد اتنا عام ہو چکا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا عملی لوگوں کا کردار اتنا الٹا سیدھا ہو گیا کہ دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دوسرے خوش رہنا بھی لوگوں کو پسند ہے کہ ہم خوش کیوں ہیں، ہم مطمئن کیوں ہیں، ہم آرام سے کیوں ہیں، یہ بھی پسند نہیں لوگ، یہ بھی گوارا ہے، اس کے نتیجے میں وہ حرکت نہیں کرتے، دفتروں کے اداروں کے ایک بندے کی عزت ہونے لگتی ہے جو افسران بالا ہوتے ہیں اس کو ذرا سا دیکھ کر سمجھنا، اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے سارے کوشش کرتے ہیں کہ کام نیچے اس سے نیچے کرو، آج کل یہ اوپر جا رہا ہے لیکن زیادہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اداروں کے اندر اور دفتروں کے اندر کاروباری اداروں کے اندر جو لیٹ پولنگ کا سلسلہ ہے کام کھینچنے کا، اس کے پیچھے حسد ہے اور یہ انسان کو سکون سے نہیں رہنے دیتا، کام کھینچنے والا بھی سکون سے نہیں رہتا۔ اور اسی طرح معاشرے کے اندر جب یہ حاصلانہ خیالات انسان کے اندر آ جائیں، میں نے بتایا انسان کی فطرت، انسان کا مزاج یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت مل جائے، یہ چاہت بری نہیں ہے، لیکن اگر حسد ایک سیج تو ایک درجہ حسد کا ایسا ہے جہاں گناہ نہیں ہوتا، اور ایک درجہ حسد کا وہ ہے جہاں جا کر انسان کو گناہ ہوتا ہے، اور ایک درجہ حسد کا ایسا ہے کہ انسان اس کو نیکی میں تبدیل کروا سکتا ہے، یہ انسان کے اختیار ہے۔ پہلا درجہ کہ انسان کے ذہن میں حاسدانہ خیالات آ جائیں، حسد کی سب سے پہلے تعریف ذہن میں رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں اور ہمیں طریقہ بھی بتایا کہ حسد سے بچاؤ کیسے کر سکتا ہے، وہ طریقہ بھی یاد کروں گا کہ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر دل میں جلنا اور اڑنا اور یہ چاہنا کہ اس سے نعمت چھن جائے، یہ پورا خلاصہ ہے حسد کا۔ کسی کے پاس نعمت دیکھنا اور جلنا اور اڑنا اور چاہنا کہ اس سے نعمت چھن جائے، یہ والے خیالات اگر انسان کے اندر آ جائیں، یہ عرض کر دوں یہ خیالات صرف اور صرف نفرت کی وجہ سے آتے ہیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر یہ خیال آتے ہیں، اگر سچی محبت ہو یہ خیال آتا ہی نہیں۔ جیسے مثال عرض کروں گا، جیسے ایک ماں کا بیٹا، ایک باپ کا بیٹا ایک ایوارڈ جیت کر آئے، انعام جیت کر آئے، اس کو بڑا انعام ملا، ٹرافی ملی، ماں کو آگے دکھاتا ہے، باپ کو آگے دکھاتا ہے، کبھی ماں باپ کے دل میں بات نظر نہیں ہوتی کیوں ملا ہے،
وہاں محبت ہوتی ہے۔ جہاں دو بھائیوں میں محبت ہوتی نا، وہاں کبھی ایک بھائی دوسرے بھائی کی اچھی حالت پر کبھی حسد نہیں کرے۔ اور اگر دو بھائیوں میں حسد ہو تو سمجھ لیں کہ آپس میں کہیں نہ کہیں نفرت ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حسد ہوتے ہی، حسد کہتے ہیں کیوں آئی اس کے پاس میں ٹھیک جاتا ہے۔ جیسے باپ اور بیٹے میں حسد نہیں ہوتا، ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ جیسے باپ جو ہے اس کی ایک فیکٹری تھی، سبھی ایک کاروبار تھا، تو بچے نے آگے کاروبار کیا تو سب بہت آگے بڑھ گیا، اور باپ اور بیٹے میں پرانی لڑائیاں تھیں، بیٹا بہت آگے بڑھ گیا۔ اس وقت بسا اوقات باپ اور بیٹے کو بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ سبھی باپ بیٹے میں حسد پیدا ہوتا ہے جب نفرت ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے پھر حسد نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی دوست سے اگر یہ آزمانا ہو کہ کتنا سچا دوست ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے جب دکھ پہنچے تو یہ غمگین ہوتا ہے، خوشی پہنچے تو یہ خوش ہوتا ہے، یہ سچا دوست ہے۔ اور اگر دکھ پہنچے، نقصان ہو جائے اور وہ خوش ہوتا پھر سمجھ لیں کہ حسد اس کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھرا دوست نہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس انسان کو کم کرے گا۔ یہ کسی کی غمی پر، کسی کے دکھ پر خوش ہو رہا ہے، کبھی سچا دوست نہیں ہے، کیونکہ محبت نہیں ہے۔ اور جہاں میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے وہاں بیوی کو اگر نعمت ملے شوہر بہت خوش ہوتا ہے، اور شوہر کو نعمت ملے، اس کی ترقی ہو جائے بیوی بہت خوش ہوتی ہے، ہاں آپ کی بڑی ترقی ہوتی ہے، اللہ گریڈ مل جائے، بہت خوش ہوتی ہے۔ حسد نہ، نفرت۔ اگر حسد کے صرف خیالات نہ دے اس پر پکڑ نہیں، اس پر گناہ نہیں۔ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دل میں حسدانہ خیالات بہت آتے ہیں، کیا کریں؟ کچھ نہ کریں، بس فکر نہ کریں، گناہ نہیں، اللہ پکڑ نہیں کرے، اللہ پکڑ نہیں کرے، کیونکہ انسان کے ذہن میں خود بخود خیالات آ جائیں، انسان کو روک نہیں سکتا، بے بس ہے۔ اور جہاں انسان بے بس ہے وہاں آیت پڑھ لیجیے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی ایک آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق پابند کرتا ہے۔ جہاں پر بندہ بے بس ہو جائے وہاں اللہ پکڑ کرتا ہے۔ خیالات آ جائیں اپنے مرضی آ جائیں، گناہ نہیں۔ لیکن اگر انسان ان حاسدانہ خیالات کو اگر زبان سے نکالے گا، اپنے عمل سے ظاہر کرے گا، ان حاسدانہ خیالات کو اب پکڑ ہوگی، کیونکہ یہ حاسدانہ خیالات زبان سے نکالنے یا نہ نکالنے کا اس کو اختیار ہے۔ کسی انسان کے پاس اچھی گاڑی دی، کسی نے اچھا گھر بنا لی، حاسدانہ خیالات پیدا ہو گئے۔ ایک دوست نے عرض کیا کہ اللہ نے تو بڑا شاندار گھر بنایا، آگے سے یہ بیچارہ حاسدانہ خیالات میں یہ مجھے نکالتا ہے تو لمبا ہاتھ مارا ہو، اب بس اس کا یہ جملہ نکالنا تھا، اپنی چڑیا گناہ میں مبتلا ہو، یہ گناہ میں مبتلا ہو۔ جب تک وہ خیالات ذہن میں تھے اس وقت میں گناہ نہیں ہے، اور وہ زبان سے نکالے گا تو گناہ ہوگا۔ یا کسی کی ترقی دیکھ کر دوسرے افسروں کو دائیں بائیں شکایتیں لگانا اس کی، تاکہ یہ تھوڑا سا نیچے ہو جائے، یہ تھوڑا سا اونچا جا رہا ہے کم ہو جائے، اس کی جو عزت بنی ہوئی ہے دفتر میں کاروبار میں ذرا کم ہو جائے، ایسی حرکتیں کرنا اس سے گناہ ہوگا، اس سے گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ حاسدانہ خیالات عملی طور پر ظاہر کر رہا ہے۔ اور دور جدید کا یہ واٹس ایپ، موبائل، جب تک حاسدانہ خیالات ذہن میں ہیں کچھ نہیں، لیکن اگر کسی کو واٹس ایپ کر دیے، وائس میسیج کر دیا، میسیج کر دیا، تو خیالات منتقل کیے کسی کو، بس کوئی انسان اب گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ کرنا نہ کرنا تو اس کی اختیار ہوتا ہے۔ اور یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے انسان دوسرے انسان کی جان کا در طے ہو جاتا ہے، تو وہ بندے کو ختم کرتا ہے جان۔ اور آج
کاروباری اداروں میں بہت سے لوگ دکان بیچارے صبح کھولتے ہیں، جب وہ دکان کھولتے ہیں تو دکان کے سامنے کبھی مارچ کی ڈال دی ہوتی ہے، کبھی جاتا ہے صبح صبح تو ایک کالے بکری کی سیڑھی پڑی ہوتی ہے دکان سے باہر، کرتا نیا گھر بناتا ہے تو وہ بڑا کہتے ملا پتہ نہیں کیا ہے، صبح اٹھے تو اسے میں کالی مانڈی پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ پھول لگا ہوا تھا، سنا ہو رہا ہے صرف انبیاء جتنے کرتے ہیں نا ان سب کی دکان چلتی مجھے حسد حافظہ کا خیالات تھی، میری دکان پہ کوئی داغ نہیں آتا، کسی کیوں آتا ہے، میں تعبیر کروں گا کچھ کروں ایسا مت کرو تاکہ میرے پاس آئیں گے نا اس کے پاس تو مال کرتا اس کا مال تو نہ دیتے۔ اب یہ سارا حسد ہے ہمارے پاس، میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کی جان کو گہرا ہو جاتا ہے، ایسے لوگ جو حسد ہو جاتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں، آگے کیا ہوگا وہ نہیں سوچتے، بالکل نہیں سوچتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی ابن عاصم کی بیٹیوں کے ذریعے جو جادو کروایا گیا تھا جس کا ذکر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی شان نزول میں مفسرین نے لکھا تفاسیر کے لیے، اس نے یہ لکھا کہ اس نے جادو کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیے، ان کو دھاگے میں لپیٹا، اسے 11 گرہیں لگائے اور 11 گرہیں لگا کے اس کو کنگھی کے اوپر لپیٹا اور کنویں کی مڈیر کے نیچے رکھ دیا۔ غلط بات ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیمار کے بہت تکلیف میں تھے تو بیٹھے ہوئے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی صورت میں، وہ آپ کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، اور ایک فرشتے کو بھیجا تو آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور بخاری شریف کی بہت مستند حدیث ہے، اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی تھی، صاحب کو کیا ہو گیا، ایک دوسرے نے جواب دیا اس پر فلاں مشرک نے وہ جادو کر دیا، اور جادو کیسے کیا پورا بتایا، اس طرح والوں کو دیا اور اس طرح لپیٹا اور اس طرح 11 گرہیں لگائے اور اس کو فلاں کنویں کے مڈیر کے نیچے دبایا، کنویں کا بھی بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب باتیں سن وہ آپس میں کرتے اللہ کیسے کیسے آگاہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کنگھی جو ہے وہاں سے نکلوائی اور نکلواتے تھے اس کے اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل کی تو 2 چیزیں، ایک میں 5 آیت میں ایک میں 6 آیت، تو لوگوں میں 11 آیت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر میں لکھا، عارف القرآن تفسیر میں بھی سب لکھا کہ وہ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی، اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتا ہے، وہ 11 آیتیں پوری 11 گرہ کھلتی جاتی چادر پر، اور پھر دیکھیے کہ صاحب قرآن اپنا علاج بتا رہا، صاحب قرآن جن کو قرآن حکیم نازل ہوا سارا دن تلاوت بھی فرماتا، تاکہ کو بھی تلاوت فرماتا، نماز میں بھی تلاوت فرماتا، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے ہوئے 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس دم کر کے اپنے سارے بدن پر ہاتھ پھیر کر سوتے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، ہمیں ضرورت نہیں، ہم تو واقع ہو اپنے بیوی بچوں کی طرف سے اپنی طرف سے معاشرے میں تو یہ قیامت تک اسی طرح رہتا ہے، حق اور باطل کی جنگ اسی طرح رہے، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں، علاج کیسے کریں، اللہ نے قرآن حکیم اس کا علاج بتایا۔ اور یہ سوچیے گا کسی وقت کہ اگر اللہ چاہتا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی تکلیف نہ ہونے دیتا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جادو کا اثر ہونے ہی نہ دیتا، لیکن امت کو کیسے پتا چلتا کہ اگر یہ ہو جائے تو کیا کرنا، امت کو سمجھانا کہ اللہ کے محبوب ترین بندے پر آزمائشیں آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آزمائشیں آئیں، انہوں نے اپنا کردار کیا رکھا، عمل کیا رکھا، ہمیں بھی وہی رکھنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی بچہ بہت ہوتا، نہ کبھی ان کو بخار ہوتا، نہ دانت مبارک چھوڑے ہوتے، نہ طائف کے میدان میں کبھی ان کو پتھر پڑے ہوتے، نہ جوتے مبارک روحان ہوتے، وہ ایسی ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اللہ تعالیٰ پیش کر دیتا، امت کو سبق کیسے ملتا کہ ان حالات کون سے حالات میں کیا کرنا ہے، اور وہ سارا اس مشرک نے جادو کیا صرف حسد کی وجہ سے۔ تو یہ بات ماننے والے لوگ اتنے کیوں ہو گئے کہ کوئی پر ایمان لا دو ختم کرتے ہیں۔
خیبر کے اندر ایک یہودی خاتون نے زینب اس کا نام تھا، دوسرے خاتون نے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند ہے، بکری کی دستی، وہ بھوٹ کر لے کر آئی اور اس میں زہر ملا کر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا ذریعہ نہیں بتا، اس عورت کو پکڑ لیا گیا، اس سے پوچھا بھی گیا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف پہنچائی ہے، دکھ پہنچایا ہے، کچھ کہا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ اس کے جواب کا خلاصہ آپ اس میں یہی تعداد ہے کیونکہ میں دیکھتی ہوئی مسائل کے پیروکار ہیں، پیروکار ہیں، حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے انسان اپنے کی جان کا درجہ ہو جاتا ہے، نہ ہو جاتا ہے، آگے جاتا ہے، وہ کچھ سمجھ نہیں آتا آگے کیا ہے۔ اس کی آج وقت بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان اپنا دفاع بھی کرے اور فاسدانہ خیالات ذہن میں آ جائیں اس پر استغفار کرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، اور پھر اللہ پر اللہ زبان سے اور عمل سے کچھ فاسدانہ خیالات کو کبھی ظاہر نہیں۔ اور تیسرا درجہ ایسا ہے حسد کا جس میں انسان نیکی کما سکتا ہے۔ اب اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہوگا کہ ایک انسان کے اندر میں نے کیا کہ خیالات تو آتے ہیں، ایک کہاں خیالات آتے ہیں، اس کے پاس ایک مل گیا، اس کے پاس ایک مل گیا، اس کے پاس ایک آ گیا، وہ طرف نہیں چل گیا، اس کا کام نہیں چل رہا، اس کا کاروبار نہیں چل رہا، اس کے بچے کی شادی نہیں ہو گئی، اس کی اولاد نہیں ہو گئی، اس کے بچے ایسے کیوں ہیں، یہ کچھ کیوں رہتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ لیکن یہ خیالات کو انسان حاسدانہ خیالات کو نیکی میں کیسے تبدیل کر سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں دین میں ایک لفظ سمجھایا گیا اور وہ ہے غبطہ، غبطہ، حسد ناجائز اور غبطہ جائز۔ غبطہ کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں رشک، ریشیتا اردو میں ترجمہ رشک، رشک کہتے ہیں کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ چاہنا کہ مجھے بھی مل جائے۔ انسان کسی کے پاس نعمت دیکھے دل میں حاسدانہ خیالات پیدا ہو، بس اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے، اللہ مجھے بھی عطا کر، اللہ اس سے بچے اتنے اچھے ہو گئے میری بھی بچوں کو اچھا بندیش بنا دے، اللہ اس کے یہاں بچوں کی چاروں کی شادیاں ہوں گی، اللہ کوئی بھی بچوں کی شادیاں کرتے، اللہ اس کی اتنی ترقی ہوگی، اتنا کما رہا ہے، اتنا کچھ اس کے پاس آ گیا، اللہ مجھے بھی دے دے، ہے وہی خیالات۔ لیکن اب ہم خیالات کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مانگنا شروع کر دے، ایسی صورت میں وہی اس کے لیے نہیں کیا بن جائے، وہی اس کے لیے راحت کا سبب بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ القلم شروع میں تلاوت اس میں دیکھیے گا کہ اللہ نے حسد کی کیا برائی دیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، آپ کہہ دیجیے کہ مسلموں کے رب کی پناہ مانگو، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جو چھا جائے۔ آگے الفاظ کو توجہ دیجیے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گیہوں میں پھونکنے والی کی شر سے پیدا ہے۔ اب وہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اگر مثالیں جھوٹ دے رہی ہوں کہ کس طرح وہ غریب ابن عاصم کی بیٹی کے ذریعے اس نے اپنی بیٹی کے ذریعے جادو کروایا، اصل میں جادو کا عمل بڑا سخت تھا، اور اس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹیوں سے کرایا، خود نہیں کر پا رہا، بڑی محنت کرنی پڑی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ومن شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والیوں کو شر۔ بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کا کیوں نہیں کرتے، مردوں کا کیوں نہیں، مرد بھی تو کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ شان نزول میں عورتوں سے، ومن شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والیوں کی شر سے پناہ۔ اور آگے جو الفاظ ہیں شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اس کے ترجمے پر غور کیجیے، اسی میں نے باتیں رکھی، ومن شر حاسد اذا حسد، اے اللہ حسد کرنے والے کو شر سے پناہ دے جب وہ حسد کرتا ہے، خود میں جلتا پڑتا ہے، معاشرے کے باقی افراد کو بڑا تنگ کرتا ہے، باقی افراد بہت متاثر ہوتے ہیں، کاروبار کے اندر متاثر ہوتے ہیں، اداروں کے اندر متاثر ہوتا کرتا کہ یہ بندہ حسد کرتا ہے، پھر
دوسروں کو تنگ کرتا ہے، کبھی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کبھی اس کی غیبت برائیاں کرے گا، کبھی افسران بالا کے سامنے اس کی غلط شکایتیں پہنچائے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اور بسا اوقات ہمیں اپنے گھروں کے اندر اس حسد کی وجہ سے بڑی بڑی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انسانی سمجھتا اندر کیا ہوا، آپ پتہ نہیں سمجھتے اس کی بڑی مہارت کیا ہے۔ ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی الحمدللہ، بہت ہی بڑی اچھی آئی، اور وہ اللہ نے ہم کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت اچھا ہے، بڑے اچھے کھانا بنا، بڑے اپنی تعریف کی ماشاء اللہ۔ تو بہو نے آ کر ماشاء اللہ میں نے کھانے بنا کہ جب ظاہر ہے انتظار کھانا ہوتا تھا، تعریف کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، تعریف کرتے تھے۔ پہلے کا ایک آدھ ہفتہ تو خیریت سے گزرا، اس کے بعد ایک دن میں نے تعریف کر دی بہو کے کھانا، وہ صاحب کا مسئلہ بتاتا، لیکن ایک دن میں نے اور تعریف کر دی تو بیٹی نے کہا 25 سال میں تمہیں زہر بنا کر دیا۔ اب شروع ہو گیا مسئلہ، اب وہ صاحب کہنے لگے کہ اب میں کیا کروں، حالات میں تو اپنا پریشان ہوا ہوں کہ حالات بہت بگڑ گئے، باقی آپ خود سمجھ کے جتنا بولا ہے آگے آپ کو بھی ہاشیاں لگا دی کیا کیا ہوا ہوگا، بہت حالات خراب ہو اور میں ایسے کیوں ہوتا ہے، سورۃ القلم سمجھائی حسد حسد۔ تو وہ بیوی کی، بیوی کے بجائے بہو کی تعریف کر دی، حسد پیدا ہو گیا، کس کی تعریف کی؟ اب یہ میں بتا رہا ہوں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے، اس لیے گھروں میں بہوؤں کی تعریف کرنے کی اختیار یعنی حسد پیدا نہ ہوتا ہے۔ حقیقی دلہا کی بہنیں حسد کرنے لگتی، یہ کیا آئی ہے، یہ تو دو ہفتے میں تب تو یہ آپ گھر کو پورے کو سنبھالی ہے، ہمیں تو فکر نہیں کراتا ہے، بہنیں وہ پہلے بھی ہو جاتا ہے، پیچھے حسد ہوتا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بسا وقت محسوس نہیں ہوتی، ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے، اور پیچھے وہ حسد ہوتا ہے، اور یہ گھروں میں ہوتا ہے، اس وقت انسان کو محتاط ہو جاتا ہے، تعریف کرنے میں بھی محتاط ہو جاتا ہے۔ اور دیکھنا چاہیے، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے سمجھایا، بڑوں نے سمجھایا کہ گھر کے اندر جب بہنیں ہیں، بہویں آ جائیں، بیٹے ہیں اور دوسرے ایسی صورت میں ہر ایک کی تعریف میں اعتدال کرنا چاہیے۔ ایک کو آپ بہت قریب کر دیں تو دوسرا حسد میں مبتلا ہو جائے گا، ایک سے آپ زیادہ کام دیں گے، ایک سے زیادہ خدمت دیں گے، زیادہ قریب کریں گے، زیادہ شاباش دیں گے، زیادہ غلام کریں گے، زیادہ چیزیں لا کر اس کو دیں گے، حسد پیدا ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے کو چلاتا ہے۔ آج وقت کا تقاضا انسان کے جو جذبات ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر کے رکھا جائے۔